اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ انیسہ شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم۔ جی آگا معصومہ میم، سیدہ گبرانی جی آگا جی دیکھیے، ہم بات مجہول کی گفتگو چل رہی تھی۔ مجہول کی گفتگو کرتے کرتے بات پہنچی تھی فعل لازم کا مجہول، فعل لازم کا مجہول۔ تو پوائنٹ کی بات یہ تھی کہ فعل لازم کا مجہول نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ مجہول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ فاعل ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھا جائے، اور لازم میں مفعول ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا فعل لازم کا مجہول نہیں بن سکتا۔ اور اگر بنانا بھی ہے تو پہلے اسے متعدی کرنا پڑے گا، پہلے اسے متعدی کیسے کر سکتے ہیں؟ متعدی ایسے کرتے ہیں کہ ایک حرف لا کر، ایک حرف جر ایک اسم کے اوپر لا کر اسے اس کے بعد میں لا دیں گے۔ جیسے ذہب زیدن تھا، اب ہو جائے گا ذہب زیدن بے خالدن، مثلا ذہب زیدن بے خالدن۔ آپ اسے مجہول کر سکتے ہیں، آپ ذہبہ زیدن ہٹا کے بے خالدن اس کی جگہ رکھ دیجئے، ہو جائے گا ذہبہ بے خالدن، تو یہ مجہول بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، بابا غنچہ فاطمہ آئی ہیں اور آج اسماء آئی ہیں، خوش آمدید میگی۔ السلام علیکم آگا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت ٹھیک سے ہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو بات یہ ہوئی کہ فعل لازم کا مجہول بنانا ہے تو اسے متعدی کرنا پڑے گا۔ متعدی کیسے کیا جاتا ہے کہ ایک اسم کے اوپر حرف جر لگا کر بے مثلا لا کر اسے بعد میں لا دیں گے، اس کو ذہب زیدن سے ہو جائے گا ذہب زیدن بے خالدن، پھر جا کے مجہول بن سکتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں مثلا روایات میں یا عبارتوں میں یا جگہ کہیں کہیں عربی میں کچھ ایسے فعل استعمال ہوئے ہیں جو مجہول ہیں، اور آپ جانتے ہیں مجہول کس سے بنتا ہے؟ معلوم سے نا۔ لیکن عربی میں کچھ مجہول ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ ان کا مجہول معلوم ہے ہی نہیں، ان کا معلوم ہے ہی نہیں، یا اگر ہے بھی تو معنی بدل گئے ہیں، مجہول میں اس کے معنی محفوظ نہیں رہ سکے، بالکل بدل گئے۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں 9ویں فصل میں، مجہول بدون معلوم، مجہول بدون معلوم۔ وعلیکم السلام غنچہ فاطمہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آغا۔ جی، مجہول بدون معلوم، مجہول بغیر معلوم کا، بغیر معلوم کا مجہول۔ یہ کہنا در زبان عربی زبان میں چند فعل مجہول وجود دارت، کچھ مجہول فعل موجود ہیں کہ یا معلوم آن استعمال نہ شدہ است، یا تو ان کا معلوم، ان کا فعل معلوم استعمال ہی نہیں ہوا ہے، یعنی مجہول ہیں۔ آپ نے اب کیا پڑھا؟ مجہول بنانے کے لیے معلوم میں تو کچھ گھٹانا بڑھانا ہے، لیکن عربی زبان میں کچھ مجہول فعل ایسے ہیں جن کا معلوم یا تو استعمال نہیں ہوا، جیسے اغمیہ علیہ۔ آپ جب فقہ وغیرہ یا ایسی کوئی کتابیں پڑھیں گے، فقہ میں خاص کر کے ایک لفظ آئے گا وضو کا ٹوٹ جانے کی چیز میں، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے کیا ہے؟ اغمیہ علیہ، انسان بے ہوش ہو جائے مثلا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اغمیہ علیہ، اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی ہو۔ پہلی بات تو یہ لازم تھا، اس لیے اعلیٰ کے ذریعے سے اسے متعدی کیا ہے۔ تو اغمیہ کا آپ نے کبھی معلوم استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، مجہول ہی استعمال ہوتا ہے بس۔ یا کچھ فعل مجہول عربی زبان میں ہیں کہ جن کا یا تو معلوم استعمال نہیں ہوا ہے، یا اصل معنی معلوم درآن حفظ نہ شدہ، یا فعل معلوم کے جو معنی ہیں وہ اصل معنی اس میں مجہول میں آ کر محفوظ ہی نہ رہ سکے۔ مثلا اولع بہی، اولع بہی یہ بھی لازم تھا، بے کے ذریعے سے مجبور کیا ہے متعدی، پھر مجہول کیا ہے۔ اولع بہی کے معنی ہے اس نے اس کے ساتھ رغبت پیدا کی، یعنی اسے پسند کرنے لگا، وہ اس علاقہ یعنی محبت کرنے لگا اس سے، یا بے آن چیز، یا کسی چیز کی طرف وہ حریص ہو گیا، لالچی ہو گیا یا حریص ہو گیا۔ تو آپ اولع بہی کو اگر دیکھیں تو یہ ایک ایسا ہے کہ اس کے معلوم کے معنی بالکل بدلے ہوئے ہیں۔ حما، آپ نے اسے مجہولی استعمال دیکھا ہوگا، حما یعنی بخار ہو گیا اس کو، بخاردار ہو گیا، یہ تبدار شد، بخار ہو گیا اس کو۔ یا غشیہ علیہ، غش کر گیا یہ، غش کر گیا یہ۔ یا جنہ،
دیوانہ ہو گیا، یہ جنون طاری ہو گیا اس کے اوپر. یا اترا کیا تو گمان کرتا ہے، یا اونیا بئی بے او اہتمام ورزید اس کے اوپر اہتمام کیا یعنی اس کی طرف توجہ کی. تو یہ کچھ فعل ایسے ہیں یہ جو یہاں گنائے ہیں کہ ان کا یا تو معلوم استعمال نہیں ہوا ہے یا معلوم ہو ہے تو اس کے معنی بالکل بدلے ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ بھائی اتنی سی بات تھی، اس پہ کوئی خاص یاد کرنے والی چیز تھی نہیں، بس ایسے یاد کر لیجئے گا. اغمیہ علیہ اولعا یہ کچھ فعل مجہول ہیں جن کا معلوم نہیں ہے، بغیر معلوم کے مجہول ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں اصطلاحات زیرہ معنی کنید، نیچے کچھ اصطلاحات ہیں ان کی تعریف کرنی ہے. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جس پر فاعل کو چاہیے مفعول کی ضرورت نہ ہو جس میں. وہ فعل ہے فعل لازم کہ جو فاعل پر تمام ہو جائے، مفعول کی اسے احتیاج اور ضرورت نہ ہو. فعل متعدی ایک ایسا فعل ہے کہ جو فاعل سے بڑھ کر مفعول تک پہنچے، جس کا اثر یعنی وہ فاعل کے ساتھ ساتھ اسے مفعول کی بھی احتیاج اور ضرورت ہو. غنچہ فاطمہ آ رہی ہے آواز؟ سکینہ، کنیز فاطمہ، اسما، تبسم، سمانی میم، سیدہ گبرانی میم. متعدی بے نفس ہی کی تعریف کیجئے. متعدی بے نفس ہی وہ فعل ہے جو خود بخود متعدی ہے، اپنے آپ سے متعدی، اسے متعدی کرنا نہیں پڑا ہے. متعدی بے حرف جر ایک ایسا فعل جو حرف جر کے ذریعے سے، جو ایک ایسا فعل لازم ہے، وہ فعل لازم ہے کہ جس کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کیا گیا، وہ متعدی ہے. وہ جار و مجرور، جار و مجرور کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم کہ جس کے اوپر حرف جر آتا ہے تو حرف جر کو کہتے ہیں جار، اور وہ اسم جس کے اوپر حرف جر داخل ہوا ہے اسے کہتے ہیں اسم مجرور، اسے کہتے ہیں مجرور. مفعول باواسطے، مفعول باواسطے یعنی وہ مفعول نہیں، باواسطے واسطے کے ساتھ وہ مفعول، وہ فعل لازم جب اسے متعدی کیا جائے حرف جر کے ذریعے سے، تو جو اسم حرف جر کے ذریعے سے آیا ہے وہ اسے کہتے ہیں مفعول با واسطے. ذهب زید بخالدین، تو یہ بے خالدین جو ہے یہ بے کے ذریعے سے، خالد جو ہے وہ مفعول ہے لیکن بے کے ذریعے سے، واسطے سے ہے یہ، لیکن مفعول بی واسطے بغیر وسیلے کا مفعول. ضرب زید امرن، تو امرن جو یہ مفعول ہے یہ کسی کی مدد سے مفعول نہیں بنا، خود مفعول ہے. متوجہ شدید؟ جی. نمبر 2 سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ اور انشراح. اوپر کی جو اصطلاحات ہیں اس میں سے مثال لے کے آنی ہے آپ کو ان دو سوروں میں سے. فعل لازم، فعل متعدی، متعدی بے نفس ہی، متعدی بے حرف جر، جار و مجرور. فعل لازم کو کس طریقے سے مجہول کر سکتے ہیں اور کیوں؟ فعل لازم کو مجہول کرنے کے لیے اسے متعدی کرنا پڑے گا. کیوں کیوں کیوں؟ کیونکہ فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور مجہول جو بنتا ہے اسی فعل کا بنتا ہے جس میں مفعول ہو تبھی تو اسے نائب فاعل کے عنوان سے فاعل کی جگہ رکھیں گے، اور جب مفعول ہو ہی نہیں تو کیسے رکھ لیں گے؟ ماضی مضارع مجہول، ماضی مجہول مضارع مجہول ان افعال کا لکھنا ہے. خرج منہ کا مجہول لکھیے، ماضی مجہول خرجا منہ، خرجا 14 سے 14 صیغوں میں خرجا رہے گا، منہ بڑھتا رہے گا، منہ، منہما، منہم، منہا، منہما، منہنہ، منکا، منکما، منکم، منکے، منکما، منکنہ، منی، مننا. ٹھیک ہے؟ دخل فی، ایسے ہی دخلا مضارع مجہول کیا ہوگا؟ چلو خرجا کا یخرج منہ، یخرج منہما، ایسے یخرج ہی رہے گا ایک ہی صیغہ، باقی من وہ بدلتا رہے گا. ایسے ہی دخلا بھی، دخلا اور یدخل فی. سأل عنہ، سئل عنہ یا یسأل عنہ مضارع مجہول ہو جائے گا. نظر الیہ ہو جائے گا ماضی مجہول، نظر الیہ مضارع مجہول ہو جائے گا ینظر الیہ. گردان پوری آپ لکھ لیں گے تو بہت آسان ہے، کچھ بڑا کرنا ہی نہیں، بس فی کی ضمیریں بڑھانی ہے ان کی حرف جر کے بعد والی. تو دیکھیں یہاں پر من کے ذریعے سے متعدی ہوا ہے، یہاں فی کے ذریعے سے، یہاں ان کے ذریعے سے، یہ سب حرف جر ہیں، اور یہاں الا کے ذریعے سے، یہ سب حرف جر ہیں. تو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کیا جاتا ہے. 17 ہیں حرف جر، ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو کتنے ہیں؟ ایک شعر ہے فارسی کا، باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مذ خلا رب ہاشم ادا فی ان الا حتی الا.
عربی کا ہی شعر ہو گیا ہے تو فارسی کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس میں. جی. باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مدخلا رب ہاشم ادا فی ان علا حتی الی. یہ 17 حروف جر ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 5 نیچے کے جو صیغے ہیں ان کو ماضی اور مضارع مجہول کا معنی کرنا ہے. صیغہ 1 کا ماضی مجہول کیا ہوگا؟ مثلا نصرہ سے کر لیجیے. اب نوسرا معنی کیجیے مدد کیا گیا وہ ایک مرد. مضارع ینصرو مدد کیا جاتا ہے کیا جائے گا وہ ایک مرد. چوتھا مدد کی جاتی ہے وہ ایک کی گئی وہ ایک عورت. ماضی اگر کرنا ہے تو اور مضارع مدد کی جاتی ہے کی جائے گی وہ ایک عورت. ماضی ہے 7واں صیغہ تو مدد کیا گیا وہ ایک مرد. اور مضارع ہے تو مدد کیا جاتا ہے مدد کیا جائے گا. ایک بار 13واں صیغہ اگر ماضی ہے تو مدد کیا گیا میں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا. اور اگر یہ مضارع ہو تو مدد کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا میں. کیا جاؤں گی اگر عورت ہے کیا اردو میں تو جاؤں گی کہے گی. مدد کیا گیا گئے ہم مدد کیے جاتے ہیں کیے جائیں گے ہم سب. 6 تمرین نمبر 4 جو تھی وہ یہ ان کا امر مجہول کی گردان کرنی ہے. امر مجہول ان مضارع کی امر مجہول تو یخرج منہ تھا لیخرج منہ لیخرج منہما لیخرج منہم لتخرج منہا یخرج ہی رہے گا. ٹھیک ہے. آئیے آگے 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 ضمائر نمبر 7 تمرین 2 3 6 9 ان کا معنی کرنے. 7 نمبر تمرین ضمائر مجہول فعل لازم. فعل لازم کا جو مجہول ہے اس کی ضمیریں کیا ہوں گی اور اس کے جانشین بننے کی کیفیت کیا ہوگی. نائب فاعل بننے کی کیا ہوگی؟ بس یہ ہوگی کہ فعل لازم کا جو مجہول ہے اس کے اندر سے ضمیر غائب ہٹ جائیں گی. اندر کوئی ضمیر نہیں رہے گی. صیغہ ایک ہی رہ جائے گا. حرف جر کے بعد کی جو مفعول کی ضمیریں ہیں وہ فاعل کی تھی وہ اب نائب فاعل کی بن جائیں گی. بے نظر شما آپ کی نگاہ میں علت عقدن فعل مجہول بجائے معلوم یعنی آپ کی نگاہ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا ہے مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں. تو آپ کی نگاہ میں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فاعل کو ذکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا علت ہو سکتی ہے کہ فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا؟ ایک میں تو ضرب زید عمرا زید نے عمر کو مارا. ایک دفعہ ہم کہہ رہے ہیں ضرب عمر مارا گیا تو ہم کیوں نام نہیں لے رہے فاعل کا کس نے مارا؟ آپ کی نگاہ میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی فرقان کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم فعل مجہول میں فاعل کا نام نہیں لیا جاتا؟ کیوں؟ کوئی بات نہیں. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ بتائیں نہ بتائیں گے تو مجھے برا لگے گا. آپ ویسے انہوں نے اسی وجہ سے پوچھا. انہوں نے کوئی لازم نہیں کہ آپ ایسے پوچھا. آپ کی نگاہ میں کیا وجہ رہ سکتی ہے کہ فاعل کو ذکر نہیں کر رہے؟ قتل الحسین اللہ قتل الحسین بکربلا حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. سب کو معلوم ہے کس نے کیا ہے لیکن کیوں نہیں کر رہے ذکر اس کا نام؟ 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں. کتنی؟ 2-3. فائل کو چھپانا ہو یا بہت سارے فائل ہو. نہ ایک تو وہ اتنا ذلیل اور پست ہے کہ ہم اس کا نام لینا نہیں چاہ رہے. قتل الحسین حسین قتل کر دیے گئے. کس نے قتل کیا؟ وہ اتنا ذلیل ہے ہمیں اس کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. زوربا خالد خالد مارا گیا. جس نے مارا ہم اس کا نام لینا نہیں چاہتے گھٹیا آدمی کا. یا پھر قتل یا پھر وہ فائل جو ہے اتنا مشہور ہے کہ سب جانتے ہیں قتل الحسین حسین شہید کر دیے گئے کربلا میں. دنیا کو معلوم ہے کس نے شہید کیا ہے. دنیا کو معلوم ہے کس نے شہید کیا ہے. اس لیے یا تو اس لیے نہیں لیتے نام کہ وہ اتنا مشہور ہے کہ سب جانتے ہیں یا اس لیے کہ ہم ذلیل کا نام نہیں لینا چاہ رہے یا یہ کہ فائل اب ضروری تھوڑے کہ برائی ہو. فائل بہت اچھا بھی تو ہوتا ہے. تو بہت قابل احترام ہے. اس کی اتنی عظمت ہے کہ ہم اس فائل کا نام نہیں لینا چاہ رہے. مثلاً مثلاً کتاب ہو کتاب نازل کی گئی سب قرآن یعنی تو سب کو معلوم ہے اللہ نے یعنی یہ اتنا باعظمت ذات ہے کہ ہم اپنی زبان ہماری حقیر ہے. ہم اس باعظیم ذات کا نام نہیں لینا چاہ رہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی متعلق اسے
معلوم کو مجہول کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم فاعل کا نام نہ لیں، مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیں۔ کیوں نہ لیں نام؟ اس کی کچھ وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اتنا سب کو معلوم ہے، ایک یہ کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے ان کا نام اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہ رہے، یا یہ کہ اتنا پست ہے کہ اس کو گھٹیا کا نام اپنے منہ پہ نہیں لینا چاہ نہیں رہے۔ لانا سمجھ میں آیا؟ چاہیے۔ اور بھی کچھ وجہ ہو سکتی ہے، یہ سب جی بلاغت میں جا کے آپ کو ادھر ادھر پتہ لگیں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ادبیات عرب، عربی گرامر خالی نحو اور صرف دو علم نہیں ہیں، 14 سبجیکٹ ملا کے گرامر عربی گرامر بنتا ہے۔ کتنے؟ 14 سبجیکٹ ملا کے عربی گرامر بنتا ہے۔ کون کون سا؟ جس میں 200-300 تو آپ چاہتے نہ چاہتے جانکاری حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ نحو، صرف، قرات، تجوید، اور نحو صرف پڑھتے پڑھتے آپ کو ایک حد تک لغت کی بھی جانکاری ہو جاتی ہے۔ لغت، علم معانی، علم بیان، بلاغات، یہ سب، شعر، یہ سب چیزیں 14 سبجیکٹ ملا کے ایک عربی گرامر بنتا ہے۔ لیکن ان میں سب سے اہم یہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ نحو، صرف اور تجوید، لغت، نحو، صرف اور لغت۔ اگر اتنا آپ نے کنٹرول اس پہ کر لیا تو آپ بہترین زیارتیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن سمجھ سکتے ہیں، سب سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی آئیے بس یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ یہی جیسے یہاں پر فائل کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا، کیا وجہ ہو سکتی ہے، اسے آپ بلاغت میں جا کے یا اور چیزیں یہ اور سبجیکٹ میں جا کے پتہ لگیں گی، ٹھیک ہے؟ آئیے، یہ اس لیے پوچھا یہاں پر آپ کی، اس لیے یہاں پہ کوئی پریشر نہیں بنایا آپ کو، کیونکہ انہوں نے یہاں بتایا نہیں، بس ایسے ہی آپ سے پوچھ لیا۔ آپ کی نگاہ میں فعل مجہول معلوم کے بجائے فعل مجہول لانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یعنی فاعل کا ذکر نہ کرنا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ 2-3 بتا دی میں نے، 3 بتائیں؟ 3 بتائیں۔ یا تو معلوم ہے سب کو، یا وہ ذلیل ہے، پست ہے، یا وہ بہت عظیم ہے۔ 9 آیا قواعدی کے برائے ساختن مجہول گفت شود، کیا وہ قاعدے جو مجہول بنانے کے لیے بیان کیے گئے وہ عمومی ہیں یا ثلاثی مجرد سے مخصوص ہیں؟ بچے دلیل، کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں، مجہول بنانے کے جو یہاں قاعدے بیان کیے گئے ہیں وہ عمومی ہیں، ما قبل آخر کو کسرہ اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں سب کو ضمہ دو، تو یہ ثلاثی مجرد میں بھی لاگو ہیں، غیر ثلاثی مجرد میں بھی لاگو ہیں، ایسے مضارع میں۔ نمبر 10 کیفیت ضمائر معلوم و مجہول عمومیت یا خصوصی، معلوم کی ضمیریں اور مجہول کی جو ضمیریں وہ عام ہیں یا خاص ہیں؟ بھئی معلوم کی جو ہے وہ ماضی سے خاص ہیں، مضارع کی مضارع سے، کچھ ایسی ہیں جو کامن ہیں، ہوا، ہیا، ماضی میں بھی ہے، مضارع میں بھی ہے، امر میں بھی ہے۔ باقی تاتماتن تیتماتن یہ ماضی میں ہے، مضارع میں نہیں ہے، امر میں نہیں ہے۔ اور مثلا یا جو ہے مضارع امر میں ہے 10ویں صیغے میں، ماضی میں نہیں ہے۔ مثلا تتمہ، یہ ہم نے یہ تتمہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ خاتمہ، یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو 14/14 سمجھایا تھا، 14/، چنان کے جیسا کہ در خلال فصلہ اخیر، آخر کی فصلوں کے درمیان یہ بات روشن ہوئی کہ فعل مجہول چاہے وہ متعدی بے نفسی کا مجہول ہو چاہے متعدی بے حرف جر کا مجہول ہو، فقط ایک صورت صرف میں شود، ایک ہی صورت رہے گی اس کی، خورجہ ہے تو خورجہ ہی رہے گا 14 کے 14 میں، مضارع یخرج جو ہے تو 14 کے 14 میں، جی وہ 14 صیغے دار ہے تو اس کے 14 صیغے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے یہ نہیں ہے، یہ متعدی بے نفس ہی تھوڑی 14 کے 14 میں سیم رہے گا، ایک ہی صورت سے، یعنی اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے 3 وزن ہو، جیسے معلوم میں 3 وزن تھے، فعولا، فعلا اور فعالا، مجہول فعل ماضی کا فعلا ہی ہے، ایک ہی صورت اسی پہ رہے گا، مضارع کا یفعلو ہے، یفعلو پہ رہے گا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ متعدی بے نفس ہی کا مجہول ہو چاہے متعدی بے حرف جر کا، اور 14 صیغے۔ اور ہم اور کیا بات سمجھ میں آئی؟ ہمیں تورث اسی طریقے سے فعل معلوم میں لازم کا جو فعل معلوم ہے وہ بھی ایسا ہی رہے گا، وہ بھی ایسا ہی رہے گا، لیکن وہ فعل معلوم جو متعدی ہے، لازم کا نہیں، متعدی کا جو فعل متعدی کا جو فعل ہے، چاہے وہ متعدی بے نفس ہی ہو فعل چاہے متعدی بے حرف جر ہو،
تو برائے ہر صیغہ آن، ہر صیغے کے لیے در رابطے بمفعول، اس کے مفعول سے کانٹیکٹ رکھتے ہوئے 14 صیغے متصور ہیں، تصور کر سکتے ہیں آپ، ہر صیغے کے ساتھ 14 مفعول کے ضمیریں، ہر صیغے کے ساتھ 14 مفعول کی ضمیریں، تو 14 بائی 14 کے الضرب چہاردے، بلے چہاردے ضرب در چہاردے میشے 196 صورت بتسمیہ، 196 صورتیں صیغے ہاتھ آئیں گی، ہر چند اگرچہ تمام ان صورت مورد استفادہ قرار نہیں گیرت، اگرچہ یہ تمام 196 صیغے استعمال میں نہیں ہیں۔ ابھی کہہ رہے 2 جدول زیر سور آنہارا، آنرا در حالتی کے مفعول ضمیر متصل باشد نشاندہ ہے، نیچے کے 2 جدول میں اس وقت جب مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہو فعل سے، مفعول کی، فاعل کی تو ہے ہی، مفعول کی بھی، تو اس وقت اس کو سمجھایا ہے، یہاں پر اس کو یہاں سمجھایا ہے۔ دیکھیے میں ترچا کر دوں اسے تو سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو۔ دیکھیے اب دیکھیے پہلا صیغہ کیا ہے، ادھر سے ایسے پڑھیے پہلے تو 14 صیغے، نصرہ نصرا، نصرو نصرت نصرتا نصرنا، اب یہاں پہ ضمیر مفعول ملاتے جائیے، نصرہو، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکے، نصرکما، نصرکنا، ایسے ہی نصرانی، نصرانی، نصرنا، ایسے ہی دیکھیے مفعول کی ضمیریں سب ملی بھی ہیں نہیں، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کا کما کننا، تو اب یہاں پر انہوں نے 14 سے بائی 14 196 صورتیں یہاں بن گئی، اور یہ نصرہ جو ہے یہ متعدی بے نفس سے ہی ہے، لیکن متعدی بے حرف جر کی مثال یہاں دے دی، دیکھیے ذہابہ بہی، ذہابہ کے اندر ہوا اس کا فاعل ہے اور بہی جو ہی ہے اس کا مفعول ہے، ذہابہ بہی، ذہابہ بہما، دیکھیے ذہابہ ذہابہ ہی رہا، ذہابہ ذہابہ ہی رہا، کیونکہ پہلا صیغہ ہے، مفعول اس کا بدلتا رہا، بہی بہما بہما، پھر ذہابہ میں الف اس کا فاعل ہے، بے کے بعد جو ہے اس کا وہ مفعول ہے، با واسطہ ہے، ذہابہ بہی، ذہابہ بہما، یعنی فرق نہیں کرتا متعدی بے نفس ہی فعل ہو یا متعدی بے حرف جر فعل ہو، معلوم میں اس کے مفعول کو ملا کر 14 بائی 14 196 صیغے بنتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو وہ بتا دوں، ضمیریں لکھوا دوں، آپ بس ضمیریں لکھ لیجئے، ضمیریں لکھ لیجئے، آئیے ضمیریں لکھوا دوں میں آپ کو، تاکہ کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ زیادہ ہارڈ نہ لگے آپ کو، زیادہ ہارڈ نہ لگے۔ دیکھیے ضمیر فاعلی کیا ہے، ضمیر فاعل یا ضمیر مفعولی، مفعول کی ضمیر، فاعل کی ضمیر، جب ہمیں پتا ہوگا کہ یہ فاعل کی ضمیر ہے یہ مفعول کی، تو مجہول کرتے وقت ہمیں اس مفعول کی ضمیر کو فاعلی ضمیر میں تبدیل کرنا پڑے گا، نہیں نائب فاعل بنانے کے لیے۔ جی ہلو ہلو جی آقا، جب ہمیں مفعول کی ضمیر فاعل کی ضمیریں پتہ ہوں گی تو مجہول کرتے میں ہمیں آسانی ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ مفعول کی ضمیروں کو جو مفعول کے مخصوص ہیں وہ فاعل کی ضمیر میں تبدیل کرنی پڑیں گی نا، فاعل کی جگہ رکھنا ہے تو ضمیر سے بدلنا پڑے گا، تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ مفعول کی ضمیر یہ ہے، فاعل کی یہ ہے، تو مجہول کرنے میں آسانی ہوگی۔ لکھیے ضمیر فاعلی پہلے صیغے میں کیا ہے، ہوا پوشیدہ، ہوا، اب یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو نہ بھی بتاؤں تو پتہ ہونا چاہیے، پہلے میں ہوا، دوسرے میں الف، 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 تیسرے میں واو، چوتھے میں یا، پانچویں میں الف، چھٹے میں نون، ساتویں میں فتا، تما، تم، تے، تما، تمنا، تو اور نا، ایسے ہی، اب بس آپ یہ لکھ لیجئے، اس کی مفعول یہ کون سی ہیں، ضمیر فاعلی، ضمیر آواز آ رہی ہے، گلے آواز، ضمیر فاعلی، فاعلی ضمیریں ہیں یہ، ٹھیک ہے، باقی لکھواؤں نیچے یا بس اتنی آپ سمجھ جائیں گے سب، تا، تما، تم، تے، تما، تننا، تو اور نا، یہ فاعلی ضمیریں ہیں۔ مفعولی ضمیریں کیا ہیں، مفعولی،
ہاں ہما ہوں مفعولی ضمیر ہے. حالانکہ آپ کو ویسے بھی نافی بتاتے تو پتہ ہونی چاہیے تھی. ماضی میں ہے, ماضی کی ہے نا یہ. جی آقا. مفعولی ضمیریں کیا ہوں گی؟ ہو. پہلے میں ہو, جی ہما دوسرے میں ہما, ہما تیسرے میں ہم, ہنا چوتھے میں ہا, پانچویں میں ہاں ہما, چھٹے میں نہ ہننا. ٹھیک ہے. کا کما کما تم کا کما کم, کا کما کے کما کننا, کے کما کما کننا, یہ انا. نو. سمجھ میں آیا؟ یہ تو جی ضمیر ہے. فاعلی ضمیریں یہ مضارع کی ہیں, مضارع اور امر کی, مضارع اور امر کی فاعلی ضمیریں. ہوا پہلے میں آپ جانتے ہی ہیں, ہوا پہلے میں آپ جانتے ہی ہیں, تو ضمیر فاعلی ہوا ہے, مفعولی ہے اس کی ہو. دوسرے میں الف ہے, اس کی ضمیر کیا ہے؟ مفعول کی ہما. ضمیر مفعولی تو سیم رہے گی, ضمیر مفعولی تو سیم ہے. ہاں, لیکن آپ کو معلوم ہے فاعلی ضمیر ماضی کی الگ ہے, مضارع کی الگ ہے. ماضی کی الگ ہے, مضارع کی کیا کریں بھائی جی. اب آپ کو معلوم ہے ضمیر فاعلی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے نا ماضی کی فاعل کی ضمیریں الگ ہیں, مفعول مضارع کی الگ ہیں, الگ مفعول کی تو سیم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو معلوم ہے مضارع کے پہلے سیغے میں ہوا پوشیدہ, دوسرے میں الف, تیسرے میں واو, چوتھے میں ہیا پوشیدہ, ہیا پوشیدہ, پھر الف, نون دبنا, پھر انتا پوشیدہ. آپ کو یاد ہے 5 چیزوں میں ضمیر ہوا, ہیا, انتا, انا, نحنو. جی. ٹھیک ہے. انتا, پھر الف, پھر الف, پھر واو, پھر یا, الف, پھر واو, واو, پھر یا, یا, پھر ایسے ہی پھر الف, الف, پھر نا, پھر ہوا انا پوشیدہ, پھر نحنو پوشیدہ. یاد ہے نا؟ جی میں نے آپ جی کو آقا. پہلے لکھوا چکا تھا, بتا چکا تھا. اگر آپ کو پہلے یاد ہیں تو چاہے ماضی ہو چاہے مضارع, اس کے مفعول کی ضمیریں یہ ہیں. مفعول کی ضمیریں چاہے امر ہو, مفعول کی ضمیریں یہ ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ نصرہ ہے پہلا صیغہ, فاعل اس میں ہوا ہے نا, نصرہ ہو, جی نصرہ ہو, تو فعل نصرہ اپنا فاعل اور مفعول ملا ہوا ہے, نصرہ ہو. اب اگر اسے مجہول کریں تو ہوا تو ہٹ جائے گا نا, تو اس ہو کو ہوا میں بدلنا پڑے گا, نہیں بدلنا پڑے گا؟ کیونکہ مفعول کو فاعل کی جگہ رکھنا ہے تو اس جیسا اعراب تو دینا ہے. دوسرا صیغہ ہے مثلا کیا ہے؟ نصرہ, نصرہ, اور اس کے ساتھ ہم ملا ہوا ہے. اب اس کو اگر آپ مجہول کرنا ہے تو فاعل ہٹا دیا نا آپ نے, ہٹا دینا. فاعل ہٹا دیا نا. جی. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ہم کہاں سے آ گیا؟ ہاں دوسرا صیغہ بتا رہے ہیں یہ, جی. یہاں ہے ہم, نصرو ہم. اب اس کو ہم اگر مجہول کریں گے تو واو تو فاعل کی نہ ہٹ گئی نا, ابھی مفعول منصوب ہے اس لیے ہم ہے, اس کی فاعلی ضمیر کیا ہے؟ واو ہے نا. اب ہو جائے گا نو سے رو, نو سے رو. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں پر ہے مثلا نصرنا, نصر نا, اور اس کے ساتھ ہم ملا ہوا ہے مفعول کی ضمیر مثلا. ان سب عورتوں نے ان سب مردوں کو مارا, ان سب عورتوں نے ان سب مردوں کو مارا. اب اس کا مجہول آپ کریے. نو سے اب یہ نون تو ہٹ گیا نا فاعل, اور ہم کیا ہے؟ مفعول ہے. تو مفعول کی ضمیر کیا ہے کی جگہ کی فاعلی ضمیر واو. واو. جی نہیں, ایسا ہی ہوگا یا نہیں؟ جی آقا. تو مفعول کی ضمیر کو مجہول جب بنائیں گے تو آپ کو معلوم ہے مفعول بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مجہول بنانے کے لیے
فائل کو ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھ کے اس جیسی حرکت بھی تو دینی ہے. ابھی تو جی منصوب اس لیے ایسے ہیں, مرفوع تو مرفوع جی میں بدلنا پڑے گا نا. مرفوع میں بدلنے جی کے لیے اس میں سے کوئی سی ضمیر جو جون سا صیغہ ہے اسی صیغے کی فاعلی ضمیر بنا دیں گے, اسے چینج کر دیں گے, ایکسچینج کر دیں گے. سمجھ میں آئی بات کل والی اب یا نہیں؟ جی بھائی. بس یہ لکھ لیجئے مفعول کی ضمیر ہا ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کے کما کننا یہ اور نا. مضارع اور ماضی کی آپ کو فاعل کی ضمیر تو پتہ ہی تھی, پہلے میں ہوا پوشیدہ, چوتھے میں ہیا پوشیدہ, باقی میں الف واو نا تا تما تم تے تما تم نہ ضمیر فاعل ہی ہیں. تو جب بھی اگر فعل صیغہ اپنی مفعول کی ضمیر کے ساتھ اگر استعمال ہوا ہے تو فاعل کی ضمیر ہٹا کے مفعول جون سا بھی ہے ان میں سے جون سا بھی ہے اسی کا نمبر, اسی نمبر کے صیغے کو اس کی مرفوعی ضمیر میں چینج کر کے لگا دینا ہے. سمجھ میں آئی؟ جی ہوگا. مثلا یہاں پہ کیا ہے, تم ہے نا, جی نصر تم تم ہننا, نصر تم ہننا, تم سب نے ان سب عورتوں کو مارا, تم سب مردوں نے ان سب ان سب عورتوں کو. ابھی تم تو ہٹ جائے گا نا مجہول بناتے ٹائم. جی ٹھیک ہے. اب یہ ہننا جی کیا ہے, مفعول کی ضمیر ہننا ہے تو اس کی فاعل کی ضمیر کیا ہے, نا ہے نا, نا ہو جائے گا نصر نا. نا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک یہ ہننا مفعول کی ضمیر تھی اس لیے ہننا تھی. جی اب اسے اب فاعل کی جگہ رکھو گے تو نا بنے گی نا. جی ہوگا. اب سمجھ میں آئی سبھی کا؟ کنیز فاطمہ سمجھ میں آ گئی ساری بات؟ بس آپ کو فاعل کے مفعول کی ضمیریں پتہ ہونی چاہیے, اور جب آپ سے کوئی مجہول کرے تو دماغ حاضر ہونا چاہیے کہ کسی نے اگر مجہول بنانے کو کہا ہے تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ فاعل کون ہے, مفعول کون ہے. فاعل کو ہٹانا ہے, مفعول کو اسی نمبر کے صیغے کی ضمیر میں بدل دینا ہے مرفوع میں, کیونکہ منصوب کی ضمیریں تو الگ ہے نا. جی ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی یہ بات کل والی صحیح سے یا نہیں؟ انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے, مجھے معلوم ہے سمجھ میں سب سے آ گئی ہے, صرف پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑی غلطی کریں گے پریکٹس کرتے کرتے تبھی صحیح کرنا آئے گا. مثلا آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہر صیغے کو فاعل کے ساتھ لکھو اور مفعول کے ساتھ. مثلا آپ نے لکھا نصر, نصر تو نصر 13واں صیغہ ہے, نصر تو مفعول کے ساتھ ملائیے اسے کسی بھی ضمیر کے ساتھ مفعول کی. نصر تو کننا, میں نے تم سب عورتوں کی مدد کی. نصر تو کننا, میں نے تم سب عورتوں کی مدد کی. اب اس کو مجہول بنائیے, تو ہٹ گیا فاعل. جی اب کننا کون سا صیغہ ہے, مفعول ہے نا یہ کننا, کون سا صیغہ ہے یہ, 12واں. جی 12ویں صیغے کی ضمیر مرفوعی کیا ہے, تننا. تننا, یہ تننا ہے نا, 12ویں صیغے کی ماضی کی ضمیر تننا ہو تننا. گیا نصر تننا. تم سب عورتیں مدد کی گئیں, تم سب عورتیں مدد کی گئیں. کس نے کی, اس کا نام نہیں لینا پسند کر رہے آپ لوگ مثلا, اور وہ کس وجہ سے وہ آپ جانے, یا تو بہت مشہور ہے وہ, یا وہ بہت ذلیل ہے, یا وہ بہت عظیم ہے, یہ آپ کو طے کرنا ہے. نصر تننا آپ کو بس اتنی پریکٹس کرنی ہے. مثلا یہ 13ویں صیغے کے ساتھ مفعول کوئی سا بھی ملا لیجئے. پہلے میں نے ایک ہی صیغے کو لے لیجئے آپ, ایک ہی صیغہ نصر تو, ابھی میں نے کننا ملایا, جی ابھی کما ملا کے دیکھ لیجئے, نصر تو کما, کما ملا کے دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, نصر تو کما. اب اس کا مجہول بنائیے, تو ہٹ جائے گا نا. جی ہوگا. تو ہٹ گیا, تما ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نصر کما کی ضمیر کیا ہے, مرفوع. تما ایسے کر دیں گے نصیر. تما. بس آپ کو کاپی پینسل اٹھانی ہے, کچی پینسل اور اریزر اٹھا کے بس یہی کرتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر روز, پھر دیکھیے آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ بس پریکٹس کرنی ہے, جو کہ ان لوگوں نے کی نہیں ہوگی, مجھے پورا یقین ہے. میں گارنٹی لے سکتا ہوں, ایسا دنیا میں کوئی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کوئی گارنٹی لے سکے, وہ یہ لوگ ہیں. دیکھ لو دنیا میں بہت کمی سے ملتے ہیں. ابھی دیکھ لو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ.